ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک سینے میں نے دو دل نہیں بنائے. ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست محالست جنوں. تم اللہ سے محبت کی بھی دعویٰ کرتے ہو اور دنیا سے بھی تمہاری محبت ہے. تو یہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور دنیا بھی میرا محبوب ہے یعنی ہوگی، یعنی تو مضمون یہ ہے شعر کا کہ تمہارا یہ خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ محال ہے. اور یہ بالکل ہی مطلب یعنی دل میں یا تو دنیا ہوگی یا آخرت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع، کیا ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں؟ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے. دیکھیں، دل ٹیڑھا ہو جانا یا اس کی جو ضد ہے وہ قلب سلیم ہے، دو ہی باتیں ہیں. اور جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی توفیق سے کہہ رہا ہوں، اور آپ اس بات کو غور سے سنیں. اس وقت یا تو ہمارا دل قلب سلیم ہے یا ٹیڑھا ہو چکا ہے. اچھا دیکھیں، قلب سلیم کی میں تھوڑی سی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن مال اور بیٹے اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن جو رب کے پاس قلب سلیم لے کے آیا. یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے. اور دیکھیں، اگر میں شروع سے یہ بات کروں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، یعنی اس کا مقصود مدعا زندگی دنیا نہیں ہے. یہ تمام مخلوقات کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے، اور اپنی روح ہمارے جسم میں پھونکی ہے. یہ تینوں آیات قرآنی ہیں جس کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا. ہمارے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے خلقت بِيَدَيَّ. اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. ہمیں واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اور یہ بات بھی میں یہاں کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ کیا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اس بات کو بھی تھوڑا سا آپ غور کیجئے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک انعام ہمیں دینا چاہتا ہے، ہماری روح کو اس مقام سے بلند تر مقام دینا چاہتا ہے جہاں پر یہ تھی عالم ارواح میں. اور وہ نعمت عظمی کیا ہے؟ وہ ملاقات ہے، دیدار ہے، تقرب ہے. ہم جب یہاں سے جائیں گے رب کے پاس، ہم تو ہیں اللہ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جائیں گے. لیکن جب آئے ہیں تو ہماری ایک مقام تھا، یا یعنی ہماری ایک پوزیشن تھی. جب روح دنیا میں آتی ہے اور یہاں عاقل بالغ ہو کے ایک شعور ہم سنبھالتے ہیں، تو اگر ہم نے اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کی بات کو نہ سنا، رسول کی پکار کو نہ سنا، اللہ کو منزل نہ بنایا اور سیدھے راستے پر نہ چلے، صراط مستقیم پر، اللہ کے راستے پر، تو
پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، یعنی وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکیں گے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات میں بار بار آپ کو دہراتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا ہمارا مدعا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت کی کوشش کے لیے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنی محنت درکار ہے۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جس نے آخرت یعنی اللہ کی ملاقات کا ارادہ کر لیا اور پھر اس کے مناسب اس کی کوشش بھی کی، تو وہ کوشش کو رد نہیں کیا جائے گا، وہ مقبول کوشش ہوگی۔ اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ انسان بے مقصد زندگی جی ہی نہیں سکتا، یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کوئی کام بھی بنا مقصد کے نہیں کرتا۔ اس وقت وہ کام اچھا ہو یا برا ہو، کارآمد ہو یا فضول ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بنا مقصد کے ہم کر بھی نہیں سکتے۔ کوئی کام کرتے نہیں ہیں، دوسرا کرتا ہے تو اس کو ٹوکتے ہیں کہ یہ فضول کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اور تو ہم نہیں کرتے، فضول کام نہیں کرتے۔ وہ چاہے بچے ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، کوئی فضول زندگی نہیں گزارتا، کوئی بے مقصد زندگی نہیں گزارتا۔ فرق ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، جو مقصد ہوتا ہے تو جو یقین ہوتا ہے اس کو انسان مقصد بنا لیتا ہے۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں: ضرورت، اور پھر یقین، اور پھر اس کے لیے کوشش۔ ہماری کاموں کی یہی ہے، یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں دنیا میں، پہلے ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر یقین ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، کھانا میز پہ رکھا ہوا ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ کھانا میرے لیے کارآمد ہوگا، معدے پہ بوجھ بن جائے گا، تو آپ نہیں کھائیں گے۔ کھانا رکھا ہوا ہے، نہیں کھائیں گے، اور کھانا تو ہماری ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ کو بھوک نہیں لگ رہی یا آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، تو اس رکھے ہوئے کھانے کو آپ دوبارہ نہیں کھائیں گے، یعنی جو بھی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس وقت تک جو میں نے گفتگو کی ہے، اور آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، بامقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ بے مقصد انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ اچھا، جہاں تک آج کا میرا موضوع ہے کہ دل ٹیڑھا یا قلب سلیم، اگر انسان دنیا میں آ کے اپنے مقصود حیات کو بھول جائے، یعنی حقیقی مقصد کو بھول جائے، اور باطل مقصد کو بنا لے، دنیا کو مقصود بنا لے، آج تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان، اس نے دنیا کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، جلدی نظر آ رہی ہے، اور جلدی مل جانے والی ہے۔ عاجلہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے قرآن میں، یرید العاجلہ، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو، تو ہم نے پسند کر لیا ہے عاجلہ کو۔ کس نے؟ آج کے مسلمان نے۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے ہم نے، دیکھیں گے، دیکھی جائے گی۔ اچھا چلے، آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، پسند کر لیا، ترجیح بنا لی۔ اس کے آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، اس کے اثرات آپ کے دل پر ہوتے ہیں۔ قلب، جسے اللہ تعالیٰ قلب کہتا ہے، تو دل پہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کو مقصود بنا لیا تو آپ کا پیغمبر کی بات، اللہ کی بات نہ سنی، پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور نافرمانی کی زندگی گزارنے لگے، اللہ کی رضا کو تو پھر آپ اہمیت دیں گے نہیں، دین کی پھر آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن بالکل سادی بات ہے، اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے، پھر اللہ کے راستے پر آپ چلنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گے۔ آپ نے منزل بنا لیا دنیا کو، اب آپ دنیا کے راستے پر چلیں گے، اور دنیا ہی کے لیے جد و جہد، دل سعیہم فی الحیات الدنیا،
سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ بہرحال میں گفتگو کو اللہ کی عطا سے آگے بڑھا رہا ہوں، میں بات کروں قلب سلیم کی۔ اگر آپ نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا، زندگی کا مقصود بنا لیا، ترجیح بنا لی، دنیا کا فائدہ ترجیح، ہر بات میں مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ ہوگا، تو اب آپ نافرمانی کے راستے پر چلیں گے، فرما برداری کا راستہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گا۔ اطاعت، مکمل اطاعت، سر جھکا لینا، اس کی آپ ضرورت بھی نہیں محسوس کریں گے۔ جیسے کہ آج ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم سر جھکانا نہیں چاہتے، اور مطالبہ تو یہی ہے کہ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا مدعا زندگی دنیا کو بنا لیا ہے ہم نے۔ اچھا، اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی مجھے تو دنیا چاہیے، اپنے عمل سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، پوری امت مسلمہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہی ہے پکار پکار کے کہ مجھے صرف دنیا کا فائدہ چاہیے، دولت، عزت، شہرت۔ اب آپ کو دین کی ضرورت رہے گی نہیں۔ صدیاں ہو گئی کہ دین کو مسلمان نے چھوڑ دیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ اچھا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کا دل، یعنی قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں، آپ کے دل پر سیاہ داغ لگتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کا دل کالا سیاہ ہو جائے گا۔ قرآن میں 2-3 اصطلاحات ہیں، وہ ساری میں بتا، آپ کے دل زنگ پکڑنا شروع لگ جائے گا، زنگ آلود ہونا شروع، یہاں تک کہ آپ کا دل زنگ آلود ہو جائے گا۔ جیسے کہ لوہے کی چھری، تیز چھری کو آپ باہر کی فضا میں، نم آلود فضا میں رکھ دیں تو کچھ عرصے بعد وہ زنگ آلود ہو جائے گی، پھر اپنا کام تو نہیں کرے گی۔ اسی طرح دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، عقل الٹی ہو جاتی ہے۔ خیر، تو پھر آپ کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے اور دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو آج کا میرا موضوع جو ہے کہ کیا ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، 2 ہی راستے ہیں، میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا میں آ کے یا تو آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں گے، یا دنیا کو مدعا بنا کے دنیا کے راستوں پر چلیں گے۔ 2 کشتیوں کا مسافر ہو نہیں سکتا انسان۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک سینے میں نے 2 دل نہیں بنائے۔ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست محالست جنوں، تم اللہ سے محبت کی بھی دعویٰ کرتے ہو اور دنیا سے بھی تمہاری محبت ہے، تو یہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور دنیا بھی میرا محبوب ہے، یعنی ہوگی، یعنی تو مضمون یہ ہے شعر کا کہ تمہارا یہ خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ محال ہے، اور یہ بالکل ہی مطلب یعنی دل میں یا تو دنیا ہوگی یا آخرت ہوگی، یا ہم خیال اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے یا ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے۔ اس وقت آج کے مسلمان نے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، پوری امت کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے، مسخ ہو چکا ہے، زنگ آلود ہے، اس پر مہر لگ چکی، دل سخت ہو گیا ہے۔ ثم قست قلوبکم وہی کالحجارہ او اشد، پتھر سے بھی دل سخت ہے ہمارا۔ ہم اللہ کی بات حقیقی معنوں میں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن کے حرام کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے اپنے عمل سے۔ غیر کی اطاعت حرام ہے،
قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرنا اس کے حکم کے مقابلے، لیکن ہم نے تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو۔ آپ کی ترجیح کیا ہے؟ یہ ایک مختصر بات ہے۔ ہماری ترجیح دنیا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، یعنی اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ قرآن میں یہ سورہ توبہ میں جو شخص، سورہ توبہ کی آیت 42 کا، میرے خیال سے 42 نمبر ہے، یہ مضمون ہے کہ انسان اگر، یعنی اس کا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے سامنے کوئی سر نہیں جھکاتا من وعن، پورے طریقے سے، تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اور یہ جو میں مضمون آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو موضوع، تو اس میں یہ سورہ صف کا مضمون ہے اور وہ 61 نمبر سورت ہے، سورہ صف۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی ہے کہ تم وہ بات کہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم زبان سے تو کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں نے اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، میں صرف اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، یہ کلمے کا مطلب ہے۔ لیکن ہماری تو یعنی دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، دل سخت ہیں، پتھر سے بھی زیادہ۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، یعنی آپ آمادہ نہیں ہوں گے اس کو قبول کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے کہ جو یہ کہتی ہے، جو یہ دعویٰ کرتی ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبھی تو دیکھیں ہم مغلوب ہیں اور اللہ کی پھٹکار ہے ہم پہ، اللہ کی لعنت ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا۔ وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کے بعض حصے کو مانو اور بعض سے انکار کر دو، یعنی نہ مانو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں شرمندگی ہے، اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، یہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، مسلمانوں سے، بظاہر مسلمان، تو آخرت میں تو شدید عذاب ہوگا۔ دیکھیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں عذاب یا ثواب پر یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی کی ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے یا ہم اللہ کو ناراض کر دیں، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کی رضا تو الگ وہ ہے نا، لیکن ناراضگی، اللہ کی حکم کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کی منشا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہم رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اللہ کو غصہ دلا رہے ہیں اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں، رسول کو تکلیف دے رہے ہیں۔ دیکھیں آج کی جو صورتحال ہے
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمان امت کی جو مثال ہے، ہر جگہ مار پڑ رہی ہے اور امت مسلمہ بڑھ چکی ہے. 57 اسلامی ممالک ہے، 57 یعنی الگ الگ حکمران ہیں. مسلمانوں کی، مسلمان نام کی کوئی جماعت نہیں ہے. افراد کی میں بات نہیں کر رہا، جماعت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے. تو اسلام تو ایک جماعت کا مذہب ہے. کیا آپ تصور کر سکتے تھے؟ یعنی حضور کی بات کو تو مطلب وہ تو ایک الگ بات ہے نا. چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اور جو دور تھا خلفائے راشدین کا، تو اس زمانے میں کیا آپ تصور کر سکتے تھے؟ یعنی حضرت عمر کے زمانے میں کتنا بڑا رقبہ آ گیا تھا اسلامی حکومت، لیکن حکمران تو ایک تھا، خلیفہ تو ایک تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ایک. تو وہاں پہ کیوں مطلب دیکھیں، اجازت ہی نہیں ہے نا کہ آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لیں یا الگ مسلمانوں کے امیر. امارت بس ایک امیر ہے، امیر المؤمنین. لیکن آپ دیکھ لیں، ہر شخص ہر ملک اپنی ڈفلی بجا رہے. چھوڑیں ان کو بھی چھوڑیں. آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا مدعا کیا ہے؟ دنیا. رسول کی دعوت کو دعوت اللہ ہے. آخرت، رسول ہمیں کہتا ہے کہ آخرت کے لیے تم زندگی گزارو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو. لیکن ہم یہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، کچھ بھی ہم کرنے کو تیار نہیں. دیکھیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول کی دعوت ہے کیا. اللہ کی ملاقات، یہ تو میں اللہ کی عطا سے آپ کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ہماری منزل تو اللہ ہے، اور دنیا کی زندگی اللہ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے ایک موقع دیا ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سبحان اللہ. وہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، بڑی یعنی صحیح ہے اور ٹو دی پوائنٹ ہے آج کے مضمون کے متعلق. کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. دیکھیں، اس میں سارا طریقہ کار موجود ہے، مقصد بھی ہے، راستہ بھی ہے، اور سب کچھ اس میں ہے. اس آیت میں ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. اے لوگو، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف کہ تمہارا نہ کوئی اور مقصود ہے، نہ محبوب بن سکتا ہے، نہ محبوب ہے. ایک اللہ ہے جسے تم اپنا مقصود بنا لو، محبوب بنا لو، مطلوب بنا لو، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود اللہ ہے. فلہو اسلمو. فمن کان، اب جو پوائنٹ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ. اب دیکھیں، قرآن ہے، میں تو آپ کو قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا. فمن کان یرجو لقاء ربہ. اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، چاہتا ہے، تو کیا چاہیے اسے؟ کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو اب اس کو عمل کرنا ہوگا، اچھا، نیک، صالح عمل کرنا ہوگا. صالح عمل دیکھیں کیا ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں. صالح عمل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے. جس کی نیت دنیا بن گئی، اس کا عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج زکات، جو بھی وہ کرے گا وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا. عمل صالح کے لیے اللہ پر یقین کرنا ضروری ہے. لیکن البر من آمن باللہ، یقین اللہ پہ کہ میری منزل تو اللہ ہے،
میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور تیاری کرنی ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ کو منزل بنا کے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عمل صالح میں لکھا جاتا ہے. إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. تو دیکھیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے دل کی ٹیڑھی، یعنی دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. کیوں؟ کہ رب ہماری منزل نہیں ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے، دنیا کا مفاد ہے. مجھے کیا ملے گا، میرا کیا حصہ ہوگا، اور میری ذات، میری پوزیشن، میری اولاد، میری جو بھی ہے، میری نوکری، میرا کاروبار، میں آپ کی تو میں ہی ختم نہیں ہوتی. ہماری زندگی میں للہیت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری زندگی نفسانیت پر مشتمل ہے. ہر کام ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. دین کو تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ دین ہے کیا. یہ جو کچھ بھی ہم دین کے نام پر کہہ رہے ہیں یہ رواج ہے، یہ معاشرے کا جبر ہے، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے. اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ ایک ہندو کا بچہ، نابالغ بچہ، ماں باپ اسے لے جاتا ہے اپنے ساتھ مندر، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بس اسی ماحول میں یہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہو کے بس وہ بھی باپ جوان ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنا معمول بنا لیتا ہے. تو آج یہ تو بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ بس رہے ہیں، 8 ارب جتنی بھی آبادی ہے، سب کے سب اس 8 ارب آبادی کا کوئی دین نہیں ہے. ایک دین ہے اور وہ دنیا ہے. ہم سب دنیا دار ہیں، اور سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے. یہ 2 ارب لوگ برائے نام مسلمان، یہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں. کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ وہ چھوڑ دیا ہے ہم نے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ دین کو مکمل لو. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دین کو ادھورا نہیں، ادھورا لوگے تو تم شیطان کے پیروکار ہو. ہم سب شیطان کے پیروکار ہیں. تو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بدل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے. جھوٹ تو ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارا دین کا جو بھی کام ہے تو وہ جھوٹ پر مشتمل ہے. ہر عمل جھوٹا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا مقصود باطل ہے زندگی گزارنے کا. ہمارا مقصود دنیا بن گئی ہے. ہمارا مقصود ہونا چاہیے تھا اللہ کو. آخرت ہماری ترجیح ہونی چاہیے. جبکہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. سوچیں ذرا، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے اور بہت پچھتائیں گے. لیکن وقت گزر چکا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.